کلاس رومز کو عام طور پر انسٹیٹیوشنل ویئر ہاؤسز کہا جاتا ہے. یہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ہم اس چیز کا خیال نہیں رکھتے کہ کتنے بچوں کو کتنے بڑے کلاس روم میں بیٹھنا ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ جب ہم اسکول ایئر کا آغاز کریں تو یہ دیکھیں کہ ہم نے ایک جو جماعت ہے اس کے کتنے سیکشنز بنانے ہیں اور ان سیکشنز میں کتنے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اکوموڈیٹ ہو سکتے ہیں. اس کا جو ہے وہ دار و مدار کلاس روم سائز کے اوپر ہوتا ہے اور اس کا دار و مدار جو ہے وہ ہماری ویدر کنڈیشنز کے اوپر ہوتا ہے. بعض اوقات جن ملکوں میں گرمی بہت ہوتی ہے وہاں اگر ہم لارج کلاسز جو ہیں وہ رکھتے ہیں جہاں پر 35 یا 30 سے زیادہ اسٹوڈنٹس ایک کلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہاں پر افیکٹو ٹیچنگ اینڈ لرننگ نہیں ہو سکتی. اسی لیے یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ جو کلاس روم ہے وہ ایک ویئر ہاؤس بن گیا ہے جہاں پر ہم جو ہیں وہ چیزوں کو ڈالتے چلے جاتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ آیا کہ کنڈیشنز جو ہیں آر دے رائپ فار افیکٹو ٹیچنگ اینڈ لرننگ. تو جہاں بچے جو ہیں وہ اوور ہیٹڈ کنڈیشنز میں بیٹھیں گے تو وہاں وہ توجہ نہیں دے سکتے. سملرلی اگر بچے بے حد ٹھنڈ میں بیٹھیں گے تو پھر بھی وہ توجہ نہیں دے سکتے. تو یہ جاننا بے حد ضروری ہے کہ ہم ایسا کیا انوائرمنٹ پرووائڈ کر رہے ہیں، ایسی کیا فزیکل ڈائمینشنز پرووائڈ کر رہے ہیں جہاں پر اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں. تو اس چیز کو جاننا بے حد ضروری ہے کہ آپ کی جو اسکول کی بلڈنگ ہے اور آپ نے اس میں جو ڈسٹریبیوشن آف کلاس رومز کی ہے اس میں کتنے بچے اکوموڈیٹ ہو سکتے ہیں. اور ہم جو ہیں وہ لارج کلاس کس کو کہتے ہیں، ایک کلاس میں میکسیمم کتنے بچے ہونے چاہیے. اور اس میں یہ بہت ضروری ہے کہ اس کا ہم جو تعین ہے وہ اسکول ایئر کے آغاز میں ہی کر لیں. اینڈ اٹ اگین ویریز فرام کلاس ٹو کلاس، فرام ایج ٹو ایج. So it is the right of the student to sit comfortably in the classroom. اور schools جو ہیں they have no right to snatch that feeling from students that he or she feels insecure in the classroom and feels uncomfortable. So it is extremely important to focus on this dimension of management. جیسا کہ آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ it's a huge class اور اس میں اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بہت کلوزلی بیٹھے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور یہاں پر جو افیکٹو ٹیچنگ اینڈ لرننگ ہے دیٹ کین بی کمپرومائزڈ. وہ اس لیے کیونکہ اگر بہت گرمی ہے یا بہت باہر شور ہے یا پنکھا جو ہے وہ صرف کلاس روم میں ایک ہی ہے اور بچوں کو پراپر ہوا نہیں آ رہی ہے یا اتنی ٹھنڈ ہے اور کھڑکیاں کھلی ہیں کہ سرد ہوا کے فراٹے اندر آ رہے ہیں تو اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کلاس روم یا ٹیچنگ کے اوپر کانسنٹریٹ کر ہی نہیں سکتے. سو ویدر کنڈیشنز آر امپورٹنٹ اینڈ دے ہیو بیکم اے ویری امپورٹنٹ پارٹ آف دی فزیکل ڈائمینشن آف دا کلاس روم. اس لیے ٹیچرس کے لیے اور اسکول ایڈمنسٹریشن کے لیے بے حد ضروری ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ وہ اسٹوڈنٹس کو کہاں بٹھا رہے ہیں. اس لیے چند چیزوں کا خیال رکھیں. پہلے تو یہ سوال کریں کہ آر دیز ایڈیکویٹ سچویشنز فار لرننگ. فار ایگزامپل اگر تو کھڑکیاں اتنی ہیں کہ ہوا آ رہی ہے سو آف کورس اٹ از این انیڈیکویٹ سچویشن فار لرننگ. بہت زیادہ ہوا سے جو کاغذات ہیں جو اسٹوڈنٹس کے سامنے مٹیریلز پڑے ہوتے ہیں وہ اڑ جاتے ہیں اینڈ دا کنسنٹریشن پوائنٹ ڈراپس ڈاؤن. سو اٹ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ ٹو کنسیڈر ویدر دی سچویشنز آر ایڈیکویٹ فار لرننگ. اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کیا اسپیسیفک کنڈیشنز میں لرننگ پاسبل بھی ہے کہ نہیں. کیونکہ بعض اوقات اگر ایک پنکھا چل رہا ہے یا جو کمرہ ہے وہ تاریک ہے اور پراپر لائٹنگ نہیں ہے تو پھر بھی جو ٹیچنگ اینڈ لرننگ ہے دیٹ ول بی کمپرومائزڈ. سو دس از ویری امپورٹنٹ دیٹ از لرننگ پاسبل انڈر اسپیسیفک سرکمسٹانسز. اس کے علاوہ یہ جاننا بہت ضروری ہے کیا کہ اگر آپ نے اسٹوڈنٹس کو چھوٹے سے کمرے میں بٹھا دیا ہے اور اسٹوڈنٹس کی تعداد زیادہ ہے تو پھر یو کی ناٹ ایکسپیکٹ دی ڈسپلے آف اپروپریٹ بہیویئرس بیکاز آف کورس اسٹوڈنٹس ول فیل انکمفرٹیبل اینڈ بیکاز آف دا ڈسکمفرٹ دے ول ڈسپلے آڈ بہیویئرس. تو پھر آپ ان سے بہتر رویے کی توقع کر ہی نہیں سکتے. دیٹ از وائی فزیکل ڈائمینشن از ویری امپورٹنٹ. اور ایسے ماحول میں اسٹوڈنٹس اینڈ ٹیچرس کین ناٹ کوآپریٹ ود ایچ ادر.
اگر ایک چھوٹے سے کمرے میں 50 طالب علم بیٹھے ہیں تو ٹیچر کی آواز پیچھے نہیں جائے گی، پیچھے بیٹھا ہوا طالب علم ٹیچر کو آگے دیکھ نہیں سکتا، بلیک بورڈ پہ لکھی ہوئی چیز نہیں صحیح طور پہ پڑھی جاتی. سو the teaching and learning conditions will compromise. So please make sure that you do not make your classroom institutional warehouses.